DGISPR کا کہنا تھا کہ بھارتی میڈیا ہر روز پاکستان کے خلاف زہر اگل رہا ہے۔ ان کی جانب سے کہا گیا کہ خیبر پختونخوا اسمبلی میں بیٹھ کر جھوٹا بیانیہ بنایا جاتا ہے۔ خیبر پختونخوا میں امن ہونے کے بعد ہی ترقی ہوگی۔ بچوں اور عام آبادی کو دانستہ خطرے میں ڈالا جاتا ہے۔ خوارج بچوں اور خواتین کو ڈھال بنا کر دہشت گردی کرتے ہیں۔ ان کی جانب سے کہا گیا کہ بلوچستان کے عوام کا دہشت گردی کے خلاف موقف بھی سامنے آیا ہے۔ نیشنل ایکشن پلان کے 14 نکات پر تمام جماعتیں متفق ہیں۔ کیا یہ مٹا اور سوات کے لوگوں کی قربانیاں بھول چکے ہیں؟ ان کی جانب سے کہا گیا کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ پوری قوم کی جنگ ہے۔ اسی پر بات کریں گے، بیورو چیف اسلام آباد افتخار شرائع صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ شرائع صاحب، بہت ہی واضح اور مفصل پریس کانفرنس کی گئی ہے DGISPR کی جانب سے، آپ کیا کہیں گے؟ جی بالکل، پرائمریلی جو ہے وہ دہشت گردی کے خلاف جس پر پاکستان جنگ لڑ رہا ہے، بالخصوص خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں گویا کہ اس کا ذکر کیا گیا ہے، اور اس حوالے سے بڑی ایک کلیئرٹی دی گئی تھی، کیونکہ پاکستان میں جو اس وقت ڈبیٹ چل رہی وہ شاید یہ ہے کہ بالخصوص جو خیبر پختونخوا کی حکومت ہے وہ سمجھتی ہے کہ یہ آپریشن نہیں ہونا چاہیے، گفتگو ہونی چاہیے، ایون کہ افغانستان کے ساتھ بھی ڈائلاگ کی بات کی جاتی ہے۔ تو میرے خیال میں آج DGISPR نے اس حوالے سے بڑی کلیئرٹی دی ہے، اور کہا یہ کیا ہے کہ یہ جو آپریشن ہیں یہ چلتے رہیں گے، کیونکہ اس کے علاوہ کوئی اور آپشن نہیں ہے۔ اور جیسے پھر انہوں نے کہا کہ وہ لوگ بتائیں کہ جو آپریشن کے مخالف ہیں اس کے علاوہ حل کیا ہو سکتا ہے۔ تو میرے خیال میں یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ خیبر پختونخوا میں تحریک انصاف کی حکومت کو بڑا واضح پیغام دیا گیا ہے، اور بتایا یہ گیا ہے کہ جو آپریشنز ہیں یہ کسی صورت بھی ترک نہیں ہوں گے، اور انہیں کے ساتھ میں آگے بڑھنا ہوگا۔ جیسے انہوں نے افغانستان کی بات کی، انہوں نے کہا کہ اگر بارڈرز بند ہیں لیکن اس سے پاکستان کو فائدہ ہو رہا ہے، اس سے دہشت گردی کو کنٹرول کرنے میں مدد مل رہی ہے، ساتھ میں ہے اس سے طالبان انتظامیہ پہ دباؤ کی کیفیت بن رہی ہے، تاکہ وہاں سے جو افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہی ہے وہ سلسلہ رکنا چاہیے۔ اسی طرح ماضی کے وزیر اعظم کے متعلق انہوں نے کہا کہ وہ بڑے بااختیار تھے، لیکن اس وقت جو آرمی چیف تھے اس کو انہوں نے قوم کا بات ڈکلیئر کیا۔ انہوں نے کہا کہ آج کی حکومت بھی بااختیار ہے، پہلے کی حکومتیں بھی بااختیار تھی، اور پھر ایک بار ان سے جب یہ سوال ہوتے تو کہتے ہیں کہ وہ کسی سیاسی جماعت کے ساتھ نہیں بلکہ وہ حکومت وقت کے ساتھ ہوتے، تو کسی بھی سیاسی جماعت کی حکومت ہو اس سے گویا کہ مسلح افواج سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اور جو بھی پارٹی حکومت میں ہوتی ہے وہ کہتے ہیں کہ ادارہ اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو یہ ایک امپریشن بھی ڈسمینٹل کیا گیا کہ شاید ان کو وہ کسی خاص جماعت کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ ان کا خیال یہ تھا کہ ہم حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں، اور ماضی میں بھی کنڈکٹ یہی رہا ہے۔ تو ساتھ انہوں نے پھر جو فتنہ خوارج کے لوگ ہیں جن کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ بچوں کو، خواتین کو ڈھال بنا کر دہشت گردی کرتے ہیں، انہوں نے کہا کہ یہ جو پیسہ ان کے پاس آ رہا ہے، مٹا سواد کے لوگوں نے قربانیاں دی، وہ بھی یاد رکھنی چاہیے کہ کس طرح انہوں نے ان دہشت گردیوں کے خلاف کھڑے ہوئے، اور ساتھ انہوں نے کہا کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ پاکستان نے لڑی، اس کی مثال بھی انہوں نے کہا ہے کہ دنیا میں کہیں نہیں ملتی، گویا کہ جتنی طویل اور جنگ پاکستان نے لڑی ہے کئی آپریشن سے جو کامیاب رہے، اور اب بھی انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں کامیابیاں مل رہی ہیں۔ جو انہوں نے اعداد و شمار دیے ہیں کہ گزشتہ سال کے اندر کس طرح دہشت گردوں کو انگیج بھی کیا گیا اور گویا کہ ان کو ہلاک بھی کیا گیا۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ خوارج مساجد میں بیٹھ کر جو ایک دہشت گردی کا جو ایک استعمال کرتے ہیں، اور ساتھ میں انہوں نے کہا کہ لوگوں کو تحویل دیتے ہیں، تو یہ سب چیزیں انہوں نے کہا کہ نالج میں ہے، اور ان سب چیزوں کو ایڈریس کرنے کے لیے بڑی مربوط کوشش ہو رہی ہے۔ اور ساتھ میں جیسے میں نے پہلے کہا کہ انہوں نے ماضی کے حکومتوں کا بھی ذکر کیا، اور جیسے بتایا گیا کہ ان کی جانب سے کہ ماضی کے وزیر اعظم ان کی مراد بانی PTI سے تھی، اور انہوں نے کہا ہے کہ وہ بھی بااختیار تھے، آج کی حکومتیں بھی بااختیار ہے۔ اور پختونخوا میں جو سیاسی طور پر دہشت گردی کے خلاف موافق تھا، انہوں نے کہا ہے کہ موجود ہے خیر پختونخوا کی حکومت نے منصوبے میں انہوں نے کہا کہ دہشت گردی کے خلاف آپریشن کی مخالفت کی، جو کہ ناقابل فہم ہے۔ انہوں نے کہا کہ کچھ پردہ نشین دہشت گردوں کا بھی سراغ ملا ہے جو مطلب کیموفلاج کی کیفیت میں ہیں، اور وہ بنیادی طور پہ اس سارے عمل کے اندر شریک ہیں، وہ پاکستان کی ریاست کے خلاف کام کر رہے ہیں۔ ویسے
جو ڈرونز کا استعمال ہوتا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ خارج سیکورٹی فورسز جیسا لباس اور یہ استعمال کرتے ہیں، تو بعض اوقات امپریشن یہ جاتا ہے کہ یہ جو ڈرونز ہیں یہ پاکستان کی افواج استعمال کر رہے ہیں، بس حل سے ایسا نہیں ہے، بلکہ انہوں نے کہا ہے کہ اب دہشت گرد وہ ہے کہ فوجی لباس میں اس طرح کا جو ہے وہ کارروائیاں کر کے تو عوام کے اندر مسلح افواج سے متعلق ایک بد اعتمادی پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو انہوں نے اس معاملے کو بڑا کلیئر کیا ہے. ساتھ نیشنل پلان کا ذکر بھی کیا. انہوں نے کہا کہ 14 نکات تمام جماعتیں متفق ہیں. انہوں نے کہا کہ جیسے میں نے پہلے کہا کہ مٹا اور سوات کے لوگوں نے بڑی قربانیاں دی جنگ کے خلاف، دہشت گردی کے خلاف جنگ میں. انہوں نے کہا کہ خارجیوں نے مسلح عام کو ایک طرح سے کوڈ کاپٹر استعمال کرنا شروع کر دی ہیں. یہ نئی ہدایت ہے. وہ انہوں نے کہا کہ جنگ کے اندر اس سے پہلے یہ دیکھنے کو نہیں ملی، لیکن اس کا بھی گویا کہ مقابلہ کیا جا رہا ہے. تو ایک بڑی بنیادی طور پہ تو اس ساری پریس کانفرنس کا جو فوکس تھا وہ دہشت گردی کے خلاف جنگ تھی، اور ظاہر سی بات ہے اس وقت جو صورتحال چل رہی ہے بالخصوص خیبر پختونخوا میں اور ساتھ ساتھ اپنا بلوچستان میں، اور پھر جس طرح افغانستان کی سرزمین استعمال ہو رہی ہے اس حوالے سے انہوں نے بڑی تفصیلی گفتگو کی ہے. ان کا ظاہر یہ بھی تھا کہ 2026 میں بھارت اور افغانستان مل کر پاکستان پر حملہ کر سکتے ہیں. گویا کہ یہ بھی ایک انہوں نے علام بل بجائی ہے، اور انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی قیادت ہر فورم پر دہشت گردی کے خلاف آپریشن کی مخالفت کیوں کر رہی ہے، کچھ سمجھ سے والا تر ہے. اگر ان کے پاس کوئی موجود ہے حل، انہوں نے کہا کہ نیشنل پلان کو جامع دستاویزات کے سب کے سامنے ہیں. انہوں نے کہا کہ اسلحہ اسمگلنگ بھی دہشت گردی کی بڑی وجہ ہے، اور ساتھ میں انہوں نے کہا کہ نیشنل ایکشن پلان میں یہ طے ہوا تھا کہ غیر قانونی غیر ملکیوں کو نکالا جائے گا. تو آج گویا کہ کیونکہ تحریک انصاف کی صوبائی حکومت اس کی مخالفت کرتی ہے، انہوں نے کہا کہ یہ تو نیشنل ڈاکومنٹ ہے جس میں تمام جماعتوں نے اتفاق کیا تھا جتنے بھی غیر ملکی وہ غیر قانونی طور پر پاکستان میں رہ رہے ہیں ان کو پاکستان سے نکالا جائے گا. انہوں نے کہا کہ صرف ترقیاتی پروگرام کا ذکر بھی کیا. انہوں نے کہا کہ ضلع کے مختلف ترقیاتی پروگرام جاری ہیں جس میں مسلح افواج بھی اپنا کردار ادا کر رہی ہیں. تو بڑی کمپریہنسو تھی، ظاہر سی بات ہے. میجر ان کا فوکس جیسے میں نے کہا کہ انتظامی دہشت گردی مہم جنگ، اور ساتھ ساتھ پھر جو ایک جماعت کی جانب سے جن کی خیبر پختونخوا کے اندر حکومت ہے ان کی جانب سے جو اعتراض کیے جا رہے ہیں ملٹری آپریشن کے اوپر، ان کا بھی انہوں نے بڑے کھل کے واضح طور پہ جواب دیا ہے. جی اچھا، شرائع صاحب نے کہا کہ انہوں نے اس میں یہ بھی واضح طور پر کہا ہے کہ ہمیں کسی بھی سیاسی جماعت سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن ساتھ میں انہوں نے یہ بات بھی کہی ہے کہ کسی کی سیاست یا ذات پاکستان سے بڑھ کر نہیں ہے. دوسرا انہوں نے یہ بھی کہا کہ سابق ڈی جی ISI کو اپنی سیاست کے لیے پچھلی حکومتیں استعمال کرتی آئی ہیں. جی بس یہ بھی میرے خیال میں آپ کو معلوم ہے نا کہ پچھلے دنوں رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی کچھ ایسی اسٹیٹمنٹ دی تھی جس میں کہا گیا کہ ملک کے 5 بڑے مل بیٹھے تو مسئلہ حل ہو سکتا ہے. میرے خیال میں درپردہ طور پہ اس کا بھی جواب انہوں نے دیا ہے کہ ہم کسی سیاسی جماعت سے گفتگو نہیں کرنا چاہتے، وہ بیک ڈور کے ذریعے ہو یا اوپنلی ہو. مسلح افواج صرف حکومت کے ساتھ انٹریکٹ کرتی ہیں، وہ سیاسی جماعتوں کے ساتھ نہیں کرتی ہے. تو ظاہر سی بات ہے اس سے پہلے جو وہ بات کر رہے ہیں کہ پاکستان سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے، تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ نہ کسی کی ذات نہ کسی کی سیاست. تو یہ اشارہ یقینی طور پہ جو ہے وہ تحریک انصاف کی جانب ہی ہے، اور بار بار ایک گویا کہ میسیجنگ ہو رہی ہے مسلح افواج کی جانب سے سوشل میڈیا کے تھرو یا ادروائز ان کی جو صوبائی حکومت کے اکابرین ہیں وہ جس طرح کی زبان جس طرح کا نیریٹو دے کے چل رہے ہیں، گویا کہ مسلح افواج کے خیال میں وہ پاکستان کے لیے موافق اور مددگار نہیں ہے، بلکہ اس کے مسائل اور زیادہ بڑھیں گے. تو بہتر یہی ہے کہ جو اس وقت ایک قومی پالیسی ہے دہشت گردی کے خلاف جس میں وفاق اور باقی تمام صوبے متفق ہیں، وہاں پہ ان کا خیال یہ ہے کہ خیبر پختونخوا کو بھی ہونا چاہیے، اور اس معاملے پہ کسی قسم کی کوئی سیاست نہیں ہونی چاہیے کیونکہ یہ نیشنل سیکورٹی کا ایشو ہے. لہٰذا اس مسئلے پہ کسی قسم کا کوئی جو ہے وہ ڈفرینس آف اوپینین گویا کہ ریاست پاکستان افورڈ نہیں کر سکتی. تو یہ بڑی کلیئرٹی کے ساتھ انہوں نے چیزیں کچھ بتائی ہیں، اور ساتھ میں جیسے میں نے کہا کہ انہوں نے بتایا کہ اب جو دہشت گرد ہے فتنہ الخوارج ہے، گویا کہ ان کی جانب سے ڈسٹرکٹیو انداز میں تو موو کرنا، گویا کہ
فوجی وردیاں پہن کے پھر کواڈ کاپٹرز کا استعمال بالخصوص شمالی وزیرستان بنو لکی میں دیکھنے میں ملا ہے. تو یہ ایک نئی چیز ہے, نیا فنامنا ہے دہشت گردی میں. تو یہ ساری چیزیں انہوں نے سامنے رکھی ہیں. پھر اگین جو افغانستان ہے اس سے متعلق یہ کہا گیا ہے کہ وہاں کی حکومت جو ہے وہ یقینی طور پہ ایک تو نمائندہ حکومت نہیں ہے, اس میں تمام جو ایتھنک گروپس ہیں جو افغانستان کے وہ شامل نہیں ہیں, اور ساتھ میں جو وعدے پاکستان سے بھی کیے گئے تھے, جو 2004 میں بھی انہوں نے کمٹمنٹ دی تھی, ان کو فل کیا جا رہا ہے. اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ افغانستان کی سائل جو ہے وہاں سے وہ یوز ہو رہی ہے, اور ساتھ میں بھارت تاریخی نیکسز ہے طالبان انتظامیہ کے ساتھ, تو وہ بھی مل کے پاکستان کے خلاف مسائل وہیں سے پیدا کر رہے ہیں. تو یہ سارا جو صورتحال تھی اس کے اوپر بڑی انہوں نے تفصیلی گفتگو کی ہے, اور ظاہر سی بات اس دوران جو کوشچنس بھی تھے, کوئی سوالات بھی تھے, اگر جوابات بھی انہوں نے دیے. جی اچھا شاہد صاحب, ہم نے دیکھا ہے کہ ابھی جو خیبر پختونخوا کی موجودہ صورتحال ہے پورا صوبہ ہی دہشت گردی کی لپیٹ میں ہے. اس میں انہوں نے یہ واضح طور پر اپنی پریس کانفرنس میں کہا ہے کہ پی ٹی آئی افغانستان سے مدد مانگ رہی ہے اور ہر فورم پر دہشت گردی کے خلاف آپریشن کی ان کی جانب سے مخالف اب بھی ہو رہی ہے, اور ساتھ میں ان کی جانب سے یہ کہا جاتا ہے کہ مذاکرات کیے جائیں. لیکن جو صورتحال ہم دیکھ رہے ہیں اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس پریس کانفرنس کے تھرو ان کے لیے کتنا بڑا میسج ہے کہ اب ان کو ملک و قوم کے بارے میں سوچنا ہے, مذاکرات کی بات نہیں کرنی چاہیے؟ جی دیکھیں, میرے خیال میں جب انہوں نے کہہ دیا کہ کسی کی سیاست یا کسی کی ذات پاکستان سے بالا تر نہیں ہے, اور ساتھ میں مسلح افواج کی جانب سے یہ اسٹیٹمنٹ آنا کہ یہ جو آپریشنز ہیں یہ چلتے رہیں گے, کہ یہ چیز تو طے ہے کہ صوبائی حکومت ایک سیاسی جماعت جو بھی بات کرے, مسلح افواج جو ہے وہ اپنے جو اس وقت ریکوائرمنٹ ہے دہشت گردی کے خلاف آپریشن کی ان کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے. اور اگر یہ چیزیں آگے بہت زیادہ اختلافی نوعیت اختیار کرتی ہیں تو انہوں نے پھر ایک میسج دیا ہے نا کہ کسی کی سیاست یا کسی کی ذات پاکستان سے بالا تر نہیں ہے. تو ماضی میں ہم نے دیکھا ہے کہ خیبر پختونخوا میں گورنر راج لگانے کی کبھی بات کی گئی, کبھی وہاں پہ حکومت کی تبدیلی کی بات کی گئی. تو گویا کہ میسج جو آپ نے بڑا کلیئر دیا گیا ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ دہشت گردی کے خلاف جو جنگ ہے اس کی مخالفت سے اور آپ کو زیادہ سے تک دیر کیا جائے. آپ کو اس وقت ریاست پاکستان کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے, اور جو افغانستان کے ساتھ بھی آپ ڈائلاگ کی باتیں کرتے ہیں, یہ جب افغان مہاجرین کو پاکستان سے نکالا جاتا ہے تو گویا کہ مرکز کی حکومت یہی ضلع کرتی ہے. اس حوالے سے خیبر پختونخوا کی حکومت جو ہے وہ کسی قسم کی کوآپریشن نہیں کر رہی, بلکہ اس سارے عمل کی مخالفت کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے. تو یہ ان تمام لائنز کے بارے میں انہوں نے یہی کہا کہ یہ ریڈ لائنز ہیں, گویا کہ اس معاملے پہ جو ہے وہ اختلاف رائے کو کسی صورت بھی ایک طرح سے قبول نہیں کیا جائے گا, اور بڑی کلیئرٹی کے ساتھ یہ باتیں کی گئی ہے. تو بہرحال دیکھیے, اب اس سے پہلے آپ نے دیکھا ہے کہ تحریک انصاف کی صوبائی حکومت کو ڈائلاگ کی گفتگو کی بات کر رہی ہے, اس دوران کچھ گرگے بھی ہوئے, لیکن میرا خیال ہے کہ مسلح افواج جو اپنی فیصلہ کر چکی ہیں اور جس کے تحت ملٹری آپریشن چل بھی رہے ہیں, شاید اس میں اب بدلاؤ کی ہمیں تو کوئی صورت نظر نہیں آ رہی, اور اس کا آج واضح اظہار بھی کیا گیا ہے. جی اچھا شرائع صاحب, یقینی طور پر بہت ہی مفصل اور ڈیٹیلڈ ان کی نیوز کانفرنس تھی, ایک ایک چیز کا انہوں نے بہت ڈیٹیلڈ جو ہے جواب دیا ہے. ہم نے دیکھا ہے کہ ماضی میں اگر بات کی جائے تو کوئی یہ چیز تسلیم کرنے کو تیار نہیں تھا, اور ہم اپنی سفارتکاری کو بھی اگر مد نظر رکھیں کہ افغان طالبان جو ہیں وہاں پر واضح طور پر یہ بات سامنے دنیا کے بھی اب آ چکی ہے کہ آماج گاہ ہے دہشت گردی کی. لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ اب یہ جو ہمارا موقف ہے اس کی تائید دنیا بھی کر رہی ہے کہ دہشت گردی کے خلاف اب ایکشن لینا ضروری ہے, اور افغان طالبان جو ہیں, افغان رجیم جو ہے اس کو اب لگام ڈالنے کی ضرورت ہے. جی بالکل, میرے خیال میں اب تو اس حوالے سے ایک بڑی واضح کلیئرٹی ہے, اور آپ نے دیکھا بھی ہے کہ کچھ عرصہ پہلے گویا کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے بھی طالبان انتظامیہ سے ایک تو بگرام ایئر بیس واپس کرنے کا, گویا کہ دوبارہ اس کو, اور ساتھ میں جو اسلحہ چھوڑا گیا تھا یہاں پہ اس کی واپسی تک کا بھی تقاضا کیا ہے, مطالبہ کیا ہے. تو اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ اس وقت نہ صرف پاکستان تو ریسیونگ اینڈ سے ہے, گویا کہ آپ نے دیکھا ہے کہ وہاں سے جو کچھ ہو رہا ہے اس سے پاکستان کے اندر لا اینڈ آرڈر کی صورتحال خراب ہوتی ہے. لیکن اب دنیا بھی اس بات پہ کنوینس ہے کہ وہ طالبان کے جنہوں نے دوحہ میں اس بات کا اعادہ کیا تھا, اس بات کا ایگریمنٹ شو کیا تھا کہ وہاں پہ ہیومن رائٹ سے لے کے باقی چیزوں کا بھی خیال رکھا جائے گا, ساتھ میں
अफगानिस्तान की सरजमीन कम अज कम किसी मुल्क पड़ोसी या दीगर ममालिक के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी, लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं हुआ। तो उम्मीद की जानी चाहिए कि जो पाकिस्तान ने सब बयानी अपनाया है और उसको दुनिया में पजीराई भी मिल रही है, तो उसको लेकर की कैफियत बनेगी। और एक तो ये है कि अफगानिस्तान के अंदर तमाम एथनिक ग्रुप जितने भी हैं उनकी नुमाइंदा हुकूमत होगी, क्योंकि इस वक्त तो नहीं लग रहा कि वहाँ पे जितने भी ग्रुप्स हैं उनको नुमाइंदगी हासिल है। और साथ में ये है कि जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, आपने देखा कि न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि परली तरफ सेंट्रल एशियन स्टेट के अंदर भी एक आध इंसिडेंट्स ऐसे हुए हैं जिसमें अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल हुई, चीनी एंजिनियर मारे गए, वहाँ पे ताजिकिस्तान के फोर्सेज के लोग मारे गए। तो उससे अंदाजा होता है कि ये जो स्केल है दहशतगर्दी का अफगानिस्तान से वो बढ़ता जा रहा है, उसका रेडियस बढ़ता जा रहा है। तो उम्मीद की जानी चाहिए कि बाकी ममालिक भी इस हवाले से अपना किरदार अदा करेंगे ताकि एक बार फिर जो अफगानिस्तान है उसको दहशतगर्दी के हवाले से हॉटस्पॉट बनने से बचाया जा सके। अच्छा शराय साहब, हमने ये भी देखा है कि BLA हो, फितनतुल खवारिज हो या दाइश हो, इसके हवाले से भी DGISPR ने ये वाज़ेह तौर पर कहा है कि अफ़गान तालिबान जो है ये उसका मतलब उनका बाप है, क्योंकि वो आमाजगा भी है और हर तरह से सपोर्ट भी उनको दे रहा है और एक महफूज शेल्टर के तौर पर देखा जाता है। तमाम दहशतगर्द तंजीमें और जो जमातें हैं वो देखती हैं अफ़गानिस्तान की जानिब। आप क्या समझते हैं कि अब जो सूरत हाल है और जिस तरह से ये आला-कार बने हुए हैं दीगर हमारे पड़ोस ममालिक की अगर बात की जाए भारत की, तो आप समझते हैं कि ये उनकी तरफ भी ख़तरे का बायस बन सकता है, मुस्तकबिल में उनको भी इसके नताइज भुगतना पड़ेंगे? जी बिल्कुल, इसमें तो कोई शक नहीं है कि जो इस वक्त गड़ा हिंदुस्तान और शायद तालिबान इंतजामिया पाकिस्तान के लिए खोद रही है, यकीनी तौर पे ये कल को उनके लिए मसाइल पैदा करेगी। क्योंकि जब आप इस तरह के ग्रुप्स को न सिर्फ वहाँ पे सेफ हेवन प्रोवाइड करते हैं, उनको लॉजिस्टिक प्रोवाइड करते हैं, उनको असला प्रोवाइड करते हैं, उनको फ्री मूवमेंट की इजाज़त देते हैं, और आपका ख्याल ये होता है कि ये तो पड़ोसी मुल्क में जाके दहशतगर्दी करेंगे, वहाँ पे इंतहा पसंदी का मुजाहरा करेंगे, लेकिन अल्टीमेटली ऐसे ग्रुप्स फिर उन ममालिक के अंदर के जहाँ से वो ऑपरेट कर रहे होते हैं वहाँ पे भी अपनी अथॉरिटी स्टैब्लिश करने की कोशिश करते हैं। तो फिर नतीजतन यही होता है कि फिर ऐसे ग्रुप्स जिनको लॉन्च करती हैं रियासतें खुद उनके खिलाफ हथियार उठा के खड़े हो जाते हैं और वो मसाइल पैदा कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल में हिंदुस्तान को ये बात समझनी चाहिए, और खुद हिंदुस्तान के अंदर तो बहुत सारी आज़ादी की तहरीकें चल रही हैं, वो मणिपुर और नागालैंड और कश्मीर है, बाकी जगहों पे खालिस्तान की मूवमेंट आपके सामने है। तो ऐसे में अगर आप इस तरह के गैर कानूनी इंतहा पसंद दहशतगर्द जत्थों को जो कि एक रियासती टूल के तौर पर इस्तेमाल करेंगे, तो फिर इसका मतलब है कि आप बैक एट होम और दूसरे लोगों को भी एक मैसेज दे रहे हैं कि मकासद के हसूल के लिए आपको मुसल्लह जदोजहद करनी चाहिए, हथियार उठाने चाहिए। तो फिर हिंदुस्तान के अंदर वो लोग कि जो इस रिजीम में उनके खुश नहीं है, जो मुतहदा हिंदुस्तान में खुश नहीं है, तो वहाँ पे भी ऐसा हो सकता है कि वो हथियार उठाएं। और अगर वो आप के तौर एक ग्रुप को एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल करें तो फिर ये चीजें हमें वहाँ पे भी देखने को मिलेंगी। तो ये तो कोई दूसरी राइट में हो नहीं सकती, ये चीजें वो दोनों मालिक के लिए कि जिस वक्त उनको बतौर टूल इस्तेमाल कर रहे हैं उनके लिए साबित हो सकती है। जी अच्छा शराय साहब, हमने देखा है कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग अब सिर्फ पाकिस्तान तक ही नहीं महदूद रही बल्कि अब दुनिया भर में भी फैल चुकी है। और ख़ासकर अगर हम अफ़गान तालिबान की बात करें तो अफ़गान तालिबान की जो अभी सूरत हाल हम देख रहे हैं उसमें वो अपनी आवाम के लिए भी अब ख़तरे का बायस बन रहे हैं। जिस तरह से दीगर ममालिक अब उनको मुल्क बदर कर रहे हैं, अफ़गान आवाम को वो उनके लिए मज़ीद मुश्किलात का सबब भी बनते हुए दिख रहे हैं। जी जी बिल्कुल, मेरा ख्याल है एक तो ये भी है, जाहिर सी बात है कि जब आप टेररिज्म को दहशतगर्दी को प्रमोट करेंगे तो फिर दुनिया का रवैया यही होना चाहिए। क्योंकि आपने देखा है कि वाशिंगटन में भी गोया कि वहाँ पे गार्ड्स को कत्ल करने वाला अफगान था। उसके अलावा भी कई ऐसे वाक़यात हैं खुद पाकिस्तान के अंदर। आप जिस तरह आपने कहा तो DGISPR ने कहा है कि हम ये नहीं समझते कि सिर्फ TTP को वहाँ पे सेफ हेवन प्रोवाइड की गई है, बल्कि ये उनके साथ पार्टनर हैं। कई ऐसे वाक़यात हैं कि जिनके अंदर खुद अफगान शहरी पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी की वारदातों में मुलव्वस पाए गए हैं। तो उसका मतलब तो यही है कि तालिबान इंतजामिया के लोग भी बरह रास्त इस सारे अमल के अंदर शरीक हैं, तो वो पार्टनर है इस वक्त TTP के साथ। और साथ में उन्होंने देखा है कि पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को बेहतर करने की बजाय उन्होंने एक पार्टनरशिप डेवलप कर ली है भारत के साथ।
اور ان کا خیال یہ ہے کہ وہاں سے ان کو ایک سپورٹ ملے گی، ان کی ٹریڈ بھی ان کے ساتھ چلے گی اور وہ پاکستان کے ساتھ لڑتے رہیں گے تو ان کو کوئی پرابلم نہیں ہوگی، ان کو کہیں سے سپورٹ نہ کرے۔ میرا نہیں خیال دنیا کے جو اہم ممالک ہیں اور پھر خطے کے ممالک جس میں چین ہے، جس میں روس ہے، جس میں ایون کہ ایران ہے اور ایون کہ جو ہمارے دوست ممالک آپ نے دیکھا کہ قطر ہے یا ترکیہ ہے، ان ممالک کی جانب سے بڑے سیریس کنسرن کا اظہار بھی کیا گیا اور ساتھ میں طالبان انتظامیہ کو بڑا لاؤڈ اینڈ کلیئر میسج بھی دیا گیا کہ وہ اس طرح کے گروپس کو نہ تو سپورٹ کریں اور نہ ہی اپنی سرزمین کسی ملک کے خلاف استعمال ہونے دیں۔ آپ کو یاد ہے کہ جو ایک ریسنٹ پاس میں ایپیسوڈ ہوئی اس کے بعد سعودی وزارت خارجہ کی جانب سے بھی اس طرح کی اسٹیٹمنٹ ہمیں دیکھنے کو ملے گی جس میں طالبان کو بڑا واضح طور پر پیغام دیا گیا کہ وہ پاکستان کے خلاف اپنی ساحل کو استعمال نہ ہونے دیں۔ تو دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس وقت طالبان انتظامیہ انتہائی غیر مقبول ہو چکی ہے کہ وہ انتظامیہ کہ جس کو دنیا میں کوئی بھی تسلیم نہیں کرتا، اور ایسے میں کہ جب دوحہ میں ان کی جانب سے بہت سارے کمٹمنٹ دی گئی تھی ان کو بھی فلفل نہیں کیا جا رہا، تو میرا خیال میں دنیا کو اس بات کو اب سمجھنا چاہیے کہ دس از ہائی ٹائم کہ اب ایسی انتظامیہ کو ڈسلوج کیا جائے اور وہاں سے ایک افغانستان کے اندر وسیع بنیاد منتخب حکومت کو آنا چاہیے، کم از کم انتظامیہ عبوری سیٹ اپ بھی ہو تو وسیع انتظامی ہو، اس کے اندر تمام ایسے گروپس کو شامل کیا جائے تاکہ وہ وہاں پہ ملک کا نقش و نقش چلانے میں اپنا رول پلے کریں۔ جی اچھا شرائع صاحب، ہم دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح کی صورتحال اب فی الحال جو دنیا بھر میں بنی ہوئی ہے اور خاص طور پر افغان طالبان حکومت کو لے کر، اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ موجودہ صورتحال میں افغانستان پر دنیا کا پریشر بھی اب بہت زیادہ بلڈ اپ ہو رہا ہے، اب یہ واضح طور پر سامنے بھی آ رہی ہیں چیزیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب افغان طالبان حکومت کو دہشت گردی کے خلاف اپنی پالیسی کو واضح کرنے کی ضرورت ہے ورنہ آگے ان کے لیے سروائیو کرنا بہت مشکل ہو جائے گا؟ ہے تو بالکل دباؤ کی کیفیت تو محسوس کر ہی رہے ہیں اور وہاں سے پھر کچھ ایسے میسیجز ضرور ہے کہ جس میں پاکستان کے کنسرنس کو ایڈریس کرنے کی ایک آواز ہمیں سنائی دی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑھ کے ابھی اور بالخصوص جو ہم بات کرتے ہیں افغانستان کی تو میرے رائے میں جو خطے کے ممالک ہیں وہ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے زیادہ بہتر پوزیشن میں ہیں، تو اگر ہم ریجنل اپروچ کے ساتھ آگے بڑھیں گے جس میں خود پاکستان، اس کے ساتھ ایران ہے اور اب تو سینٹرل ایشین اسٹیٹ بھی اس دہشت گردی کا شکار ہو رہی ہیں اور ساتھ چین اور روس جیسے ممالک اگر مل بیٹھیں تو میرا خیال میں یہ بڑا بہتر ایک طریقہ ہوگا کہ اس کے نتیجے میں اس رجیم کو ڈسلوج کرنا اور پھر اس کی جگہ پہ وسیع بنیاد حکومت کا قیام میرا خیال میں اس طرف جانا چاہیے، کیونکہ اس رجیم سے تو ہمیں کوئی توقع نہیں ہے۔ وہ لوگ کہ جو جن کا خیال ہے وہ نظریاتی طور پہ بھی قلعدم تحریک پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں اور ان کا خیال یہ ہے کہ ماضی میں اتحادی فوجوں کے خلاف لڑائی میں بھی ٹی ٹی پی نے ان کا ساتھ دیا، تو اگر ہم ان سے بار بار بھی تقاضا کرتے رہیں گے تو انہوں نے کبھی بھی نہ تو وہاں پہ ٹی ٹی پی کے جو ہائیڈ آؤٹس ان کو ختم کرنا ہے اور نہ ہی ان کے لیے جو امداد ہے اس کو روکنا ہے، تو بہتر یہ ہے کہ ریجنل اپروچ کے ساتھ ایک دباؤ کی کیفیت بنائی جائے۔ پچھلے ہفتے میں ہم نے ٹریڈ بند کی ہے افغانستان کے ساتھ، اب تو تیسرا مہینہ شاید جا رہا ہے اور بارڈرز بند ہیں، تو یہ بھی ایک دباؤ کا طریقہ تھا کہ جس کے نتیجے میں ہم سمجھتے ہیں کہ افغانستان کے اندر سے آوازیں اٹھیں اور وہاں کی انتظامیہ کو سمجھایا جائے۔ اور آپ نے دیکھا بھی ہے کہ گزشتہ عرصے میں وہاں کی علماء کی کونسل نے باقاعدہ طور پہ طالبان انتظامیہ سے کہا ہے کہ وہ پاکستان کے خلاف جو سرزمین استعمال ہو رہی ہے افغانستان کی اس کو روکا جائے۔ کچھ ہم سمجھتے ہیں کہ انڈیکیٹرز ایسے ہیں کہ جو